اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کرتے ہیں ذکر اور مذکور کی، بات کرتے ہیں اللہ سے محبت کی، اللہ سے عشق کی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کئی دفعہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کے حقیقی مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے۔ بعض اوقات کئی آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری نظروں سے گزرتی ہیں لیکن اس کا جو حقیقی معنی اور مقصد ہوتا ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوا کرتا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ حق لطیف یا لطیف کا ذکر کر رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کا ذکر کرے؟ تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کر اور میں تیرا ذکر کروں گا۔ جبکہ حدیث مبارکہ ہے جو ہم کئی دفعہ پڑھتے ہیں لیکن اس کا مفہوم صحیح سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تو میرا ذکر کر تنہائی میں بھی تیرا ذکر کروں گا تنہائی میں۔ تو لوگوں میں جا کے میرا ذکر کر اور میں فرشتوں کی محفل میں جا کے تیرا ذکر کروں گا۔ اولیاء اعظام نے اس کی تفصیل لکھی ہے، اس کی تفصیل بتائی ہے کہ تنہائی میں ذکر کرنا کیا ہے اور لوگوں میں ذکر کرنا کیا ہے۔ جو تنہائی سے مراد ذکر ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تو تنہائی میں میرا ذکر کر، میں بھی تیرا تنہائی میں ذکر کروں گا، وہ تنہائی سے کیا مراد ہے؟ وہ تنہائی سے مراد یہ تسبیح نہیں ہے۔ اگر اس تسبیح کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں تو اس کا مقصد کوئی دنیاوی ہوتا ہے، عبادت ہوتا ہے، جنت ہوتا ہے، جہنم سے خلاصی ہوتا ہے، کوئی مصیبت کا ٹالنا ہوتا ہے، لیکن یہ محبت میں نہیں آتا۔ لیکن اگر دل کی دھڑکن کے ساتھ اگر آپ ذکر کرتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کر تو یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ خالص اللہ کی محبت کے لیے ہے، نہ دنیا کے لیے، نہ برکت کے لیے، نہ جنت کے لیے، نہ جہنم سے خلاصی کے لیے، خالص اللہ کی محبت کے لیے ہے۔ اور جو لوگوں میں جا کے اس کا ذکر کرنا وہ کیا ہے؟ لوگوں میں جا کر ان کے قلوب کو روشن کرنا، ان کے قلوب کو اللہ کے نور سے منور کرنا، یہ چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اس کا اعلان کرتا ہے کہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں، اس کو محبوب رکھتا ہوں۔ اور حضرت سقی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کا اعلان جبریل امین کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص ہے، اللہ اس کو دوست رکھتا ہے، اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے۔ وہ تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرنا اخلاص اور محبت کی نشانی ہے۔ محبت اگر ہوتی ہے تو وہ صرف اور صرف دل سے ہوا کرتی ہے، زبان سے نہیں ہوا کرتی، اس جسم سے بھی بعض اوقات نہیں ہوا کرتی، کیونکہ جسم کی جو عبادت ہے یہ جنت تک لے کر جاتی ہے، اللہ تک کبھی بھی نہیں لے کے جا سکتی۔ آپ نے جتنے بھی دیکھے ہوں گے، جتنے بھی ہمارے علماء ہیں یہ انبیاء کی میراث ہیں، لیکن کسی عالم کو آپ نے نہیں دیکھا ہو کہ واصل باللہ ہو جائے علم کے ذریعے سے، کیونکہ ظاہری عبادت کا تعلق علم اور شریعت سے ہے، باطن کا تعلق عشق سے ہے۔ اصل انسان حضرت انسان کے اندر بند ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ سے عشق کرنا، اگر چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کو تنہائی میں یاد کریں اور اللہ بھی اپنی تنہائیوں میں خالص آپ کو یاد کرے، تو آپ کو دل کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں کہ لوگوں میں جا کے لوگوں کے دل روشن کر دیں، پہلے اپنا دل روشن کرنا پڑے گا، کیونکہ چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے، روشن دل سے اور دل روشن ہوا کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس لسٹ میں شامل ہو جائیں، قرآن کی اس تفسیر، اس آیت کے آپ حامل ہو جائیں، تو اپنے دل کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے اپنے دل کا انتخاب کر لیا، دل رب کے حوالے کر دیا، دل میں رب کا نام، یہاں رب کے نام کا ذکر کرنا شروع کر دیا، تو ایک دن آئے گا جس کا آپ ذکر کرتے ہیں وہ بھی آپ کا ذکر کرنا شروع کر دے گا۔ اور باقاعدہ یہ صرف زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ بھی اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔
تو اللہ کے ذکر کو اپنے دل میں جگہ دیں تاکہ اللہ بھی اپنی تنہائیوں میں آپ کو یاد کرے۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الله